بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم قرآن کریم کے بعد ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتوں کا مذاکرہ ہو کہ جس سے ہمیں اللہ پاک کی معرفت اور گناہوں کی نفرت دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ سے نوازا اور انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا کارآمد اور قیمتی بنایا کہ شاید ہی اس امت کے لیے جو ضرورت کی چیز ہو، کام کی چیز ہو، ہدایت کی چیز ہو، اس کو چھوڑا۔ ان کے قلم سے بہت کچھ لکھا۔ انہوں نے ایک مختصر رسالہ لکھا جس کا نام رکھا جزاء الاعمال، جو آپ کے سامنے ہے۔ جزاء الاعمال کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے جسم سے جو کچھ نکلتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، اس اعمال کا، اس فعل کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ خیر کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا، شر کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس دنیا میں بھی دوستو، اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بھی نیکی اور بدی کرنے والے کو اسی جگہ پر اللہ پاک اس کا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ اس لیے اچھے کاموں کے نتیجے میں بہت ساری خیریں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص معصیت میں، نافرمانی میں، اللہ کو ناراض کرنے کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس کی زندگی کا اڑنا بچھونا یہی ہو، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کو بہت ساری مصیبتوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس مختصر سے رسالے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم اور احادیث کی مختلف روایات کو جمع کر کے وہ چیزیں ذکر فرمائی کہ گناہ کے نتیجے میں اس دنیا میں انسان کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے چند چیزیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اور عرض کرنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا مقصد صرف ذہنی تفریح نہ ہو بلکہ اپنی اصلاح ہو، کہ اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں تھی یا ہے تو ہم اس سے پکی سچی توبہ کریں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معصیت اور نافرمانی کے اندر مستقل مبتلا ہو اور توبہ نہ کرے تو اس کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ باطن کے نور سے اور علم سے محروم ہونے لگتا ہے، اس کا دل اندر سے سیاہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اور آگے قول نقل کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وصیت فرمائی تھی، انی اری اللہ تعالی قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ۔ دیکھیں، استاذ شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن یہ استاذ بھی کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تہائی دنیا آج جن کی اتباع کرتی ہے مسائل میں، اور جن کو امام دار الہجرہ فرمائے، مدینہ منورہ کے امام، اور شاگرد کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بڑے انسان ہیں۔ ایسے استاذ اور ایسے شاگرد کی جو نصیحت ہوگی وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ تو کیا فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے قلب میں ایک نور ڈالا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کو معصیت کی تاریکی سے بجھا مت دینا۔ یعنی اگر تم گناہوں کے اندر لگ گئے تو تمہارے دل میں اللہ جو نور رکھا ہے وہ معصیت کی وجہ سے بجھ جائے۔ تو یہ گناہ کا ایک زندہ اثر ہے۔ آج دل کے اوپر جو ایک تاریکی سی اور ایک سیاہی سی اور ایک بے چینی سی طاری ہوتی ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے معمولات
کہیں نہ کہیں ہم سے غفلت مستقل طور پہ ہو رہی ہوتی۔ دوسرا نقصان فرمایا کہ اگر معصیت کا بندہ عادی ہو جائے تو اس دنیا میں اللہ پاک اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کا رزق تنگ ہونے لگ جاتا ہے۔ تیسرا بڑا اور سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ معصیت کے عادی شخص کو اللہ کی ذات سے ایک وحشت ہونے لگ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالی سے، یعنی اللہ کے تذکرے سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے احکامات سے اس کو ایک وحشت اور ایک گھبراہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے۔ اب آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو شاید خوف لگتا ہے انسان، لیکن آج دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں، خیر کی باتیں، انسان نہیں چاہتا کہ مجلس میں یہ باتیں ہوتی رہے یا میں ایسی مجلس کا حصہ بنوں، دوسری دنیا کی باتوں میں دل لگ جاتا ہے۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ معصیت کا عادی ہو جائے اسے صالحین یعنی نیک لوگوں سے بھی وحشت ہونے لگ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سے دور رہنے لگتا ہے، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو برکتیں رکھی ہے یہ بندہ صالحین کی ان برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر نیک مجلس میں توفیق کم ملتی ہے انسان کو۔ پانچواں بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر بندہ معصیت سے توبہ نہ کرے تو مقصد کی چیزوں کے حاصل کرنے میں دشواری پیش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے لیے کچھ مقاصد طے کرتا ہے، ٹارگٹ بناتا ہے، گولز طے کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے مجھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز راستے بند ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس میں دشواری ہو رہی ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے معمولات میں کہیں اللہ کی نافرمانی مستقل طور پہ تو شامل نہیں ہوگی، یہ چیز نقصان کرتی ہے۔ چھٹا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے بندے کا دل، اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں وہ تاریک اور بے رونق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایسے بندے کا دل، اس بندے کا چہرہ اور اس کی آنکھیں تاریک اور بے رونق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، نیک لوگوں کے چہروں پر ایک نور ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے۔ اب ظاہراً ان کے پاس کوئی دنیا کے مال و اسباب کی کثرت نہیں ہوتی، نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روز صبح کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ اپنے چہرے کو بنانے، تراشنے، خراشنے میں لگاتے ہو، تو آج کل ہم میک اپ کرتے ہیں نا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ وہ سادہ سا وضو کرتے ہیں، اپنے نوافل، تسبیحات، معمولات پورے کرتے ہیں، اور ہمیں تو بہت ساری چیزیں آج دے دی گئی، ہم اس پہ گھنٹوں لگاتے ہیں۔ پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب کچھ زیادہ ہے۔ خیر، اپنے آپ کو ایک جائز حد میں رہتے ہوئے صاف ستھرا رکھنا، بنانا سنوارنا کوئی بری بات نہیں، اچھی چیز ہے، انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے ہر ساتھی اس پر غور کر لیں کہ وہ جتنی محنت ہم پر وہ ساتھی کرتا ہے چہرے کو بنانے میں، وہ بس ایک 1.5-2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی بات ہوتی ہے۔ جب تقریب سے واپس آئے اور نیند کے آثار چہرے پر آئے تو وہ سب کچھ چلا گیا، ختم ہو گیا، وہ نہیں رہتا، اس لیے کہ عارضی چیز سے وہ لیپا توپی ہوئی ہے۔ تو وہ نور جو حقیقتاً من جانب اللہ اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے لیے تو بندے کو اللہ سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ وضو کا اہتمام، طہارت کا اہتمام، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام، یہ وہ چیزیں ہیں یقین کریں جو انسان کے دل اور انسان کے چہرے دونوں کو پر رونق بنا دیتے۔ فرمایا 7واں بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے بندے کا دل اور ایسے بندے کا جسم وہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں دوستو، اندازہ لگائیں، دل اور جسم دونوں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل سے مراد کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے دوستو کہ ہارٹ پیشنٹ ہو جائے گا، وہ تو ایک بیماری، مرض ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی،
لیکن انسان جتنے خیر کے اور نیکی کے کام کرتا ہے نا، یہ دل اس کے لیے بیدار ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پچھلے رمضان کو اس رمضان کے ساتھ موازنہ کریں، 1 سال کا فرق آیا. اور شاید دنیا کی ترقی ہم نے کافی ساری کی بھی ہو، لیکن پچھلے سال جو رمضان کے معمولات تھے اس دفعہ اس کا 20واں حصہ بھی نہیں ہو رہا. دل کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، دل ہمت ہار رہا ہے، دن بدن ہار رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے جسمانی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے کام ہو رہے ہیں. اگر بیٹھیں گے ابھی ساتھیوں کی مجلس لگ جائے، ہر ساتھی کے ہاتھ میں موبائل ہو تو بالکل فریش اینڈ ویل بیٹھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیسے ہی کہا گیا کہ بھئی سب ساتھی پارے اٹھا لیں تو بس اب دیوار پکڑنے کی کوشش ہوگی کہ بھئی کہیں ٹیک لگانا ہے مجھے. اب جسم جواب دینا شروع کر دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عارضہ اگر مستقل ہوتا تو دنیا کے امور میں بھی ہوتا، لیکن دین کے امور میں وہ چیز کیوں خاص ہو؟ اس لیے معصیت کا ایک برا اثر ہوتا ہے. عمر کے اندر بے برکتی شروع ہو جاتی. عمر میں یعنی زندگی میں بے برکتی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. لہذا پہلے وہ سارے کام جو ہو جاتے تھے، اب انسان تھوڑا سا کام کیا ہوتا ہے، دیکھ بھائی ظہر کی اذان ہو گئی، پھر تھوڑا سا بیٹھتا ہے، جی عصر ہو گئی، پھر مغرب ہو گئی، وقت ختم. اب گھنٹے اتنے ہی ہیں، دن اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ وقت کی برکتیں جو ہے وہ سب دن بدن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ معصیت اور نافرمانی کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بالآخر اس نافرمانی کا خوگر بن جاتا ہے. خوگر کا مطلب ہوتا ہے یعنی عادی، پھر اس کو مزہ آتا ہے اس کے اندر. پھر جب تک وہ گناہ نہ کر لے اسے رات کو نیند نہیں آتی، جب تک وہ گناہ نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا، جب تک وہ گناہ نہ کر لے میں کام نہیں کر سکتا ہوں. وہ گناہ ایسے مزاج اور عادت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو شاید یہ سب چیزیں تو آج ہمارے سامنے ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم خود بھی گزر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کی نافرمانی تو ایک آگ کی چنگاری ہے، اور آگ کا کام جلانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تو جلا کر رکھے گی انسان. اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے کی، گناہوں کو ترک کرنے کے لیے ہمت کرنے کی، اور اس کے لیے اللہ پاک سے مانگنے کی آج اشد ضرورت ہے. ان بڑی راتوں میں، اس مبارک عشرے میں، ان مبارک ساعات کے اندر جہاں ہم بہت ساری چیزیں اپنے لیے اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اور یقیناً دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہم میں سے ہر ایک ساتھی کو اس بات کی ہے کہ اللہ پاک سے یہ مانگے کہ اللہ پاک ان معصیت اور نافرمانیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور یہ چیزیں ہماری زندگی سے اللہ پاک نکالے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب